اللہ پاک کے آخری نبی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ شب برات میں 100 رکعت نفل پڑھے اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے، ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری دیتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے دنیاوی آفتوں سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ ہے تھوڑا مشکل، لیکن اگر 100 رکعتیں پڑھ لی جائیں سبحان اللہ، اور اتنا بڑا انعام مل رہا ہے تو کیوں نہیں یہ رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں گزاریں۔ تیسری خصوصیت امام راضی فرماتے ہیں، اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نزول الرحمہ، یعنی اللہ پاک کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ امام فخر الدین رازی جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، تفسیر کبیر بڑی کتابوں میں سے کتاب آتی، چوتھی خصوصیت بیان کرتے ہیں، اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ شب برات نبی پاک علیہ السلام کا منصب شفاعت مکمل ہوا۔ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات، روز عید، روز عاشورہ اور شب برات اپنے گھر کے باہر آ کر کھڑی رہتی ہیں۔ جس گھر سے ان کا انتقال ہوا ہے نا، اس گھر کے باہر آ کر کھڑی رہتی ہیں، اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے، اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابت داروں، ہمارے لیے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ ارواح گھر تک آ جاتی ہیں ان دنوں میں کہ کچھ ہمیں صدقہ کرو، کچھ ہمیں ثواب پہنچاؤ۔ کیسی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں بھول جاتی ہے، کیسی اولاد ہے جو نیکیاں۔ اول پرابلم کیا، اب یہ ساری باتوں کا پتہ ہے حل کیا نکلے گا کہ اولاد تیار کیسی کی ہم نے۔ جو اولاد نمازی ہی نہیں ہے وہ کیا ایصال ثواب کرے گی؟ جو اولاد قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتی وہ کیا ایصال ثواب کرے گی؟ جس اولاد کو نیکی کرنے کا شوق ہی نہیں ہے وہ آپ کو کیسے ایصال ثواب کرے گی؟ تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بیٹے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔ میں رو رہا ہوں، میں گڑ گڑا رہا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، نہیں دے رہا، ارے یہی بہتر تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے مل جاتا تو میرے لیے اور برا ہوتا۔ علماء کہتے ہیں کسی کا امیر ہونا اس کے لیے اچھا ہے، کیونکہ وہ غریب ہوگا تو وہ ایمان سے متزلزل ہو جائے گا۔ کسی کا غریب ہونا اس کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اگر اسے مال دے دیا جائے گا تو اس کا ایمان چلا جائے گا، وہ غلط کاموں میں پڑ جائے گا۔ کسی کو اولاد دینا اس کے لیے اچھا ہے، اور کسی کو بے اولاد رکھنا اس کے لیے اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے بیٹا ایسا ہونے والا ہو جو بڑا ہو کے باپ کو ہی مار کے گھر سے نکال دے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھے ایسے واقعات؟ ایسی اولاد نہیں دیکھی جو ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر تو بچہ ہی نہ ہوتا۔ ارے رب بہتر جانتا ہے مجھے کیوں بیٹا نہیں مل رہا، مجھے کیوں بیٹی نہیں مل رہی، مجھے کیوں اولاد نہیں ہو رہی، مجھے کیوں مال نہیں مل رہا، میں اب تک گھر کیوں نہیں لے سکا۔ ہو سکتا ہے میرے رب نے اس کے بدلے میرے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہوں۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔